ارشاد فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل ازواجکا، آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، ان کنتن، اگر تم تریدنا چاہتی ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور دنیا کی زینت کو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکنہ، میں تمہیں مال دے دوں، وہ اسرح کنہ، اور تم کو رخصت کر دوں، اسرح کنہ سراحن، تم کو اچھی طرح سے رخصت کر دوں جمیلہ، اور تم کو حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دوں۔ دیکھیں، ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، مسلمانوں نے جب فتوحات حاصل کی اور بھر بھر کے جب مال غنیمت آیا، تو ایسا ہوا کہ مطلب مسلمانوں کی حالت جب تھوڑی فائنینشیل پوزیشن بہتر ہوئی، کہ بہت میں چاہ رہا ہوں کہ بہت ادب والے الفاظ اختیار کروں، کیونکہ بس ادب ہی ہے ساری چیز، ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ ازواج مطہرات نے جب دیکھا نا کہ انصار اور مہاجرین کی جو عورتیں ہیں ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال آیا، اور یہ تو انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمیں بھی چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ نہایت ہی سادگی پسند تھے اور سادگی ہی لے کر آئے تھے، اور جب ازواج نے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے، ان کے پاس یہ ہے یا ان کے پاس یوں ہے، یہ چیز ان کے پاس ہے تو ہمیں بھی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور ناراض ہوئے، اور مطلب یوں کر لیں کہ علیحدگی اختیار کر لی، الگ کمرے میں چلے گئے۔ ایک مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کیے رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرکار یہ آیت نازل فرمائی، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وہی سنائی، یہ آیات، اور انہیں اختیار دیا کہ آپ جیسا پسند فرمائیں ویسا کر لیں، ہے کہ مطلب یہ کہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تم لوگ چاہتی ہو دنیا کی زینت، دنیا کی چیز ہے، فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکنہ، میں تم کو دے دیتا ہوں دنیا کی چیزیں۔ آگے آئے گا کہ پھر انہوں نے ازواج مطہرات نے دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو، تم لوگوں کو مال چاہیے تو پھر مال لے لو، پھر مجھے چھوڑو، مطلب میرے جگہ مال کا انتخاب کر لو، ایک چیز کا انتخاب کر لو، میرا انتخاب کر لو یا مال، دنیا کے مال کا انتخاب کر لو۔ اور یہ آیات جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، سنا کر اختیار بھی دے دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد پھر تم جو چاہے کر لینا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم مشورہ کر لینا کہ اس طرح سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تم لوگوں کو یہ مال چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ایسا نہیں کہ انہوں نے جا کے واقعی جا کے اپنے والد صاحب سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا ہو، نہیں نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو پسند کرتی ہوں۔ اور پھر یہی بات دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے بھی یہی بات عرض کی، اور کسی نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے مال کو یا دنیا کے آرام کو ترجیح نہیں دی۔ اس وقت آگے والی آیت میں آئے گا کہ، تو پہلے سے میں بتا دیتا ہوں
کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں 9 ازواج تھیں، 9 بیویاں تھیں، 5 جو تھیں وہ قریش میں سے تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو ملا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہن. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو میں نے آپ کو بتایا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، 5. اور جو 9 بتائی تھی نا، تو 4 ان کے علاوہ تھیں، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن. تو اب پھر جو یہ جو اختیار والی بات تھی، اس کو جو ہے وہ میں بڑے ہی نپے تلے انداز میں اور بہت ایگزیکٹ میں بھیجتا ہوں، کیونکہ کسی نے کسی ترجمے میں یہ بھی لکھا کہ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تو چلو ٹھیک ہے، پھر میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، مال لے لو اور علیحدگی اختیار کر لو، اور مجھے چھوڑ کر مال کا انتخاب کر لو تو میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں. یہ نہیں ہے اس کا ترجمہ. اب میں بتاتا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے. جی، طلاق ناپسندیدہ چیز ہے تمام نیک جائز کاموں میں جن کو کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ ناپسندیدہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ بڑے باریک بینی کی بات ہوتی ہے بیٹا یہ. جی، اب دیکھیں یہ ادھر کہ جو مفسر نے لکھا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ازواج سے یہ آپ ارشاد فرما دیجئے. اس کے بعد پھر مفسر یہ لکھ رہے ہیں، ابھی کیا ارشاد فرما دیجئے وہ تو ابھی بعد میں لکھیں گے، پہلے وہ ازواج کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہن، اور وہ تھی 9، 9 تھیں، وطلبنا منہ من زینت الدنیا، اور انہوں نے آپ سے دنیا کی زینت میں سے کچھ مانگا تھا. ہے، اب کچھ مانگا تھا نا، ما لیس عندہ. اس کا بھی ترجمہ کسی نے، حالانکہ یہ کلام مفسر ہے، کلام الہی نہیں ہے، تو بھائی کلام مفسر ہو چاہے کسی کا بھی کلام ہو، جب بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کا ذکر کیا جا رہا ہوگا تو پھر ادب اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے گا. اب دیکھو ادب اور حقیقت پسندی ایک ساتھ کیسے جمع ہوتے ہیں. پہلے تو 9 تھیں یہ بتایا مفسر نے، اور یہ کہ انہوں نے کچھ چیزیں مانگی تھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اور لکھتے ہیں ما لیسا عندہ. ما لیسا عندہ کا مطلب ہے، میں ایک ایک لفظ بتاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں، ادب اور حقیقت، احترام اور حقیقت کا امتزاج. دیکھیں، ماں کا مطلب ہے نہیں، لیسا کا مطلب ہے تھا، اندہو کا مطلب ہے ان کے پاس. ذکر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. یہ تو ہے لفظوں کا ترجمہ. مال دنیا، دنیا کی زینت اور آرائش، مال و اسباب طلب کیا تھا، خواہش ظاہر کی تھی ازواج نے، ازواج مطہرات نے. اور پھر اگر یہ بات لکھی جائے کہ ما لیسا عندہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نہیں تھا، یہ تو بالکل حقیقت کے خلاف بات ہے. سارے خزانوں کی چابیاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہیں. جب پہاڑ کے بارے میں کہا کہ وہ سونے کے آپ کو بنا دیں، وہ آپ کو دے دیں، آپ نے کہا نہیں چاہیے. پوری دنیا کی سارے خزانے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کو دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ما لیسا عندہ کا وہی ترجمہ کیا جائے گا جو ورڈ ٹو ورڈ اس کا ترجمہ ہوگا؟ بھائی لیسا یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، ما لیسا جو کہ واجب نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ما لیسا عندہ، وہ مال جو ان لوگوں نے مانگا تھا وہ آپ پر دینا واجب نہیں تھا. جی، ما لیسا عندہ، آپ پر دینا واجب نہیں تھا کہ آپ ان کو دیتے. یہ ہے اس کا حقیقت اور ادب والا ترجمہ. ان کنتنا، اگر تم لوگ تریدنا چاہتی ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، و زینتہا اور اس کی آرائش، فتعالینا، آ جاؤ، امتعکنہ، دے دیتا ہوں میں تم لوگوں کو مال. اب مفسر نے لکھا کہ وہ مال کیا ہے، میں تم کو کیا دے دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، یعنی متعت طلاق،
یعنی میں تم کو طلاق کا حق دے دیتا ہوں۔ طلاق کا حق دینا ایک الگ بات ہوتی ہے بیٹا، طلاق دینا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ میں تم کو طلاق کا حق دے دیتا ہوں، پھر تم فیصلہ خود ہی کر لینا۔ وہ اسرح کنہ سراحً جمیلا، اور میں تمہیں حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں، یعنی اطلق کنہ من غیر درارن، غیر درارن کا مطلب ہے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی نقصان کے، تمہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر، اطلق کنہ۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اطلق کنہ میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، نہیں 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 نہیں، بلکہ میں تمہیں بغیر کسی نقصان کے طلاق کا حق دے دیتا ہوں۔ جی۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے، وہ ان کن تننا، کہ آپ ان کو یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ ان کن تننا، اور اگر تم تریدنا، اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، و رسول، و ان کن تننا تریدنا اللہ و رسول، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، وہ دار الآخرت، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعدّا، تیار کر رکھا ہے، للمحسناتی، نیکوکار عورتوں کے لیے، تم میں سے، من کنہ اجرا عظیمہ، ایک بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اگر تم یہ اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کرتی ہو اور آخرت کے گھر کا۔ اب اس کی تفسیر، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، یعنی کیا چاہتی ہو، اگر تم انتخاب کرتی ہو یعنی جنت کا۔ جی۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، للمحسنات من کنہ، تم میں سے محسن اور نیکوکار عورتوں کے لیے، کیا، بِإِرَادَةِ الْآخِرَةِ، آخرت کا ارادہ کرنے کی وجہ سے، یہ تو تم نے آخرت کا ارادہ کیا، اللہ کا کیا، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طلب کا کیا، منتخب کرنے کا، اور آخرت کا یعنی ایز اے ہول، اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، اجرن عظیمہ، ایک بہت بڑا اجر تم لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ عظیمہ یعنی اب وہ اس کو بتائیں گے، یعنی ای الجنت، تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت کو تم لوگوں کے لیے سجایا گیا ہے۔ ازواج مطہرات، تم لوگ جان لو کہ جنت تو تم لوگوں کے لیے سجائی سنورائی گئی ہے، آرائش کی گئی ہے جنت کی تم لوگوں کے لیے۔ تو دنیا کی آرائش کی طلب تم نے کیوں کی تھی؟ ف فخترنا، تو اختیار کیا ان عورتوں نے، ان عظیم عورتوں نے، الآخرت علی الدنیا، تو انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو چن لیا، انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور بڑی زبردست چیز آئے گی، کہ جس کے اندر ایک لفظ آئے گا، بفاحشۃ، اور پھر اس کو انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے کہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، جی، اور اس کا اصل میں اس کا مفہوم یہاں پہ مرادی معنی کیا ہے قرآن پاک میں، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے وہی یا نساء النبی کی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں، اور پھر ایک لفظ ایسا آ رہا ہے جس کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں، جس کو دیکھ کے ذرا مطلب جو کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے تو اپنے آپ کو ہوش و حواس میں لے آیا کرو، الرٹ ہو جایا کرو، اور غور و فکر کیا کرو، جو علم اور شعور تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ جب کوئی ایسا لفظ آئے گا تو اس کا مرادی معنی جانو، فاسألوا اہل الذکر، ورنہ پھر پوچھ لو اہل ذکر سے، علم والوں سے، ان کن تم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا مطلب نہ پتا ہو تو پھر بفاحشۃ کا مطلب جانیں گے۔ جی۔